ہم آپ سے صرف سمواد کریں گے، بحث نہیں کریں گے. جواب اچھا لگے گا ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر ہم بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بحث نہیں کرنا. میرا پہلا پرشن یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے. جی سر، ہے نا سر؟ کیری آن. جی ہاں بتائیے. ہاں آپ آگے کہتے بتائیے. ہیں آپ یہاں یہ کہا جاتا ہے اللہ کے کہ بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جی ٹھیک ہے، کیری ہم آن. قرآن آگے بتائیے. ہم قرآن پیش ہاں کریں گے. جی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سنیں تاکہ تم پہ رحمت ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں ہے کہ اس میں رہے لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ لم یسن حدیث ہے، لمن کوئی لم یاد یقرأ. نہیں. ہاں ایک منٹ. جی جی. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہے ہی نہیں. لیکن امام کے پیچھے کہ تنہا انڈیویجول، یہ بتائیں. جی ہاں، اب سوال کے جواب پہ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن جی پڑھا جائے تو خاموش رہ کر کے غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. جی اب اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، اور نماز کے آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، ایک سے زائد نہیں پوچھوں گا، حالانکہ سوال ہم سوالات پوچھیں، کئی ایک ہے جواب میرے آپ کو پاس. دینا ہے. نہیں، وہ جو سوال میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں یا آپ میرے علم میں اضافہ کریں اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں. سنیے، جی آپ جب وہ سوال آپ کے سامنے آئے گا نا تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب صحیح سے سمجھ میں آئے گا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے نا؟ فرض نماز. جی ظہر کی فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے نا؟ جی. لیکن اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے تو ظہر کی نماز وہ 2 رکعت پڑھے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں. سفر کی حالت میں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے گا. تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو سفر کی حالت میں 2 رکعت پڑھنے سے اس کی ظہر کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ سفر میں ہے. ہاں سفر میں ہے. سفر میں ہے اس لیے ہو جاتی ہے نا؟ جی جی. سفر میں ہے اس لیے اس کی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہوگا کہ بھائی جب سفر میں رہنا تو 2 رکعت پڑھنا، تمہاری 2 رکعت میں تمہاری ظہر کی نماز ہو جائے گی. تبھی تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو کہیں گے نہیں آپ، ہے نا؟ جی. تو قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کے اندر ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر خاموش مت رہو، بغیر سورہ فاتحہ کے تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو دونوں میں کون سا کنٹراڈکشن ہو گیا؟ اگر آپ نماز میں نہیں ہو تو آپ غور سے سنو، اگر آپ نماز میں ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لو. جب سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھی جائے تو اسے غور سے سنو. اس طرح سے آپ نے دونوں پر عمل کر لیا، کسی ایک کو نہیں چھوڑا. لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز کی حالت میں آپ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کی اس آیت پر تو عمل کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے اس پر کیسے عمل کریں گے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس میں امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے. ہاں تو پھر اب آپ کو اس کے لیے سنیے، اب آپ کو اس کے لیے یہ دلیل دینی پڑے گی کہ جب امام کے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھو. یہ دلیل آپ کو دینی پڑے گی. تو یہ دلیل دیجیے آپ. ہم دے دلیل اس کی، کیونکہ دے دیں. ہاں دلیل دعویٰ آپ ہی کر رہے ہیں نا. ہم تو قرآن رکھ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. کیا آپ یہ بتائیے کہ کیا قرآن اور حدیث میں فرق ہے؟ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل نہیں ہے. اگر میں تنہا نماز پڑھا تو سورہ فاتحہ میں پڑھوں گا، سورہ فاتحہ سورہ بھی لگاؤں گا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو عام ہے، جنرل ہے. اس میں تو امام کے پیچھے یا اکیلے کی بات نہیں کی گئی ہے، یہ تو جنرل ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ ما ورد مطلقا یبقى على اطلاقه حتى يرد التقييد. جو مطلق وارد ہوا ہے مطلق ہی باقی رہے گا جب تک کہ اس کی قید نہ آ جائے. تو اگر آپ الگ سے قید لا رہے ہیں امام کے پیچھے یا اکیلے کی قید، تو پھر اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کی دلیل آپ کو دیں گے، آپ کو اس کی دلیل دیں گے. ہم آپ کو، ہم کھوجتے ہیں اپنی کتابوں میں.